اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فما لکم تمہیں کیا ہوا ہے فی المنافقین منافقوں کے بارے میں فئتین تم دو گروہ ہو گئے ہو واللہ ارکسہم اور حالانکہ اللہ نے اوندھا کر دیا ان کو بما کسبوا جو انہوں نے کمایا اتریدون کیا تم چاہتے ہو ان تہدوا ان کو ہدایت دو من اضل اللہ جن کو اللہ نے گمراہ کیا ہے ومن یضلل اللہ کون جسے اللہ گمراہ کرے فلن تجد له سبیلا تو تم ہرگز اس کو سیدھے راستے پر نہیں پاؤ گے۔ منافقین جو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف پیچھے پروپیگنڈے کرتے تھے جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے واضح طور پر فرما دیا، تو اس کے بعد صحابہ کرام رضوان ان کے بارے میں دو گروہ ہو گئے کہ ان کو ہم سیدھے راہ پہ لا سکتے ہیں، دوسرے کہتے تھے نہیں آ ہی نہیں سکتے، تو اللہ نے فرمایا نہیں آ سکتے، تم ان کو ہدایت دکھانا چاہتے ہو، جس کو اللہ گمراہ کرے اسے کون ہدایت پہ لا سکتا ہے۔ ودو وہ چاہتے ہیں لو کاش کہ تکفر تم کو کافر ہو جاؤ کما کفر جیسے وہ کافر ہو گئے، فتکون تو ہو جاؤ سوال برابر، فلا تتخذوا منہم نہ بناؤ ان میں سے اولیاء دوست، ان منافقوں میں سے کوئی دوست نہ بناؤ، حتی یہاں تک کہ یہاجروا فی سبیل اللہ کی راہ میں ہجرت کریں، فَإِن تَوَلَّوْا اگر منہ پھیر لیں فَخُذُوهُمْ تو پکڑو انہیں، وَاقْتُلُوهُمْ اور قتل کرو انہیں، حیث وجدتم جہاں تم انہیں پاؤ، وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ اور نہیں پاؤ گے آپ ان میں سے کسی کو ولیًا کوئی دوست، ولا نصیرا اور نہ مددگار، الا الذین مگر وہ لوگ جو یاسلون تعلق رکھتے الی قوم ایک قوم کی طرف، بینکم و بینہم ان کے درمیان تمہارے درمیان ان کے درمیان میثاق ہے، میثاق معاہدہ ہے، او جاؤکم یا وہ آئے تمہارے پاس، حاصل صدورہم ان کے دل تنگ ہو گئے ہیں ان کے سینوں میں، ان یقاتلوکم کہ لڑائی کرے تم سے، یعنی وہ تم سے لڑنا نہیں چاہتے، یا ایسے جو جن کا تم سے معاہدہ ہوا ہے، او یقاتلو قوم یا وہ لڑیں اپنی قوم سے کہ تم مسلمانوں سے نہ لڑو، تمہارا ساتھ دیں، وَلَوْ شَاءَ اللہ اگر اللہ چاہتا لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ تو وہ مسلط کر دیتا انہیں تم پر، فَلَا قَاتَلُوكُمْ تو بے شک وہ لڑتے تم سے، وہ اب نہیں لڑ رہے تم سے معاہدہ کر رہے ہیں، فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ پھر اگر وہ دور رہیں تم سے، فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ پس نہ لڑیں تم سے، وَأَلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ اور تمہارے صلح کی طرف بلائیں، فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا تو نہیں رکھا اللہ نے تمہارے لیے ان پر کوئی راستہ کہ تم انہیں تکلیف دو یا تم ان سے لڑو، ٹھیک ہے۔ سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ سَتَجِدُ ان قریب تم پاؤ گے دوسروں کو، یریدون وہ چاہتے ہیں، ان یأمنوکم کہ امن میں رہیں تم سے، وَيَأْمُنُ قَوْمُهُمْ اور امن میں رہیں اپنی قوم سے، کلما ارادو جب کبھی انہیں پھیرا جاتا ہے، الفطرت کسی فتنے کی طرف، ارکسوا فیہا اوندے گر جاتے ہیں اس میں، فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ پھر اگر وہ کنارہ کشی نہ کرے تم سے، وَيُلْقُوا اور نہ ڈالیں إِلَيْكُمُ السَّلَامَ تمہاری طرف صلح، وَيَكُفُّ أَيْدِيهُمْ اور نہ روکیں ہاتھ، فَخُذُوهُمْ تو پکڑو انہیں، وَاقْتُلُوهُمْ انہیں قتل کرو، حیث ثقفتم جہاں انہیں پاؤ، وَأُولَٰئِكُمْ یہ جعلنا لکم ہم نے بنایا تمہارے لیے، علیہم ان پر، اختیار سلطان اختیار دیا، مبین کھلا، تو یہ منافقین وہ جو تمہیں صلح کی طرف آئیں یا جن سے معاہدہ وہاں پائے جائیں تو پھر تم ان سے نہ لڑو، لیکن جو تمہارے ساتھ لڑنے کی کوشش کرتے ہیں، نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، پھر جہاں تمہیں ملے تم انہیں قتل کر دو۔ مشکات المصابیح کتاب الطہارت الفصل الثالث تیسری فصل، ان ابی رافع ابو رافع سے روایت ہے، قال کہتے ہیں اشہد میں گواہی دیتا ہوں کہ لقد کنت اشوی میں نے بھونا علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ السلام کے لیے بطن شاتی بکری کے گوشت کو، پیٹ کے بکری کا جو پیٹ کا اس کو میں نے بھونا، ثم صلی پھر آپ علیہ السلام نے نماز پڑھی، ولم یتودع وضو نہیں کیا، یعنی بھونا سے مراد ہے کہ میں نے آپ علیہ السلام کو کھلایا، آپ نے کھانے کے بعد آپ نے وضو نہیں کیا، تو اس سے معلوم ہوا کہ وہ چیز جو آگ پر پکی اس سے کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ انہوں سے روایت ہے قال اہدیت له شاۃ انہیں ہدیہ دیا گیا ایک بکری کا، ابو رافع کہتے فجعل فی القدر تو انہوں نے اس کو ایک ہانڈی میں ڈالا، فدخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ السلام تشریف لائے، فرمایا فقال فرمایا ما ھذا یا ابو رافع اے ابو رافع یہ کیا ہے، فقال میں نے کہا شاۃ یہ بکری اہدیت لنا یا رسول ہمیں ہدیہ دی گئی اللہ کے رسول، فطبختها فی القدر تو میں نے اس کو پکایا ہانڈی میں، قال آپ ناولنی الذراع
اس کی دستی مجھے دے یا ابا رافع، ابو رافع اس کی دستی، یعنی پہلے جو بکری کے یا بکرے کی پہلی جو اگلی دو ٹانگیں ہوتی ہے تو ان ٹانگوں کا جو گوشت ہوتا ہے اسے دستی کہتے ہیں. تو آپ علیہ السلام کو یہ بڑا پسند ہے، فرمایا ابو رافع یہ دستی مجھے دے. فناولتہ الذراع، تو میں نے آپ علیہ السلام کو دستی دی. ثم قال، پھر فرمایا ناولنی ذراع الاخرہ، دوسری بھی ذراع بھی دے، دستی دے. فناولتہ الذراع الاخرہ، میں نے دوسری دستی بھی دی. ثم قال، پھر آپ نے فرمایا ناولنی الاخرہ، ایک اور دستی لیا. فقال یا رسول اللہ، میں نے کہا اللہ کے رسول، انما للشاة ذراعان، اس کی دو دستیاں ہوتی ہیں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا اما انک لو سکت، اگر تو خاموش رہتا، لناولتنی ذراعان، اور مجھے تو دستیاں دیتا رہتا. فذراعان، دستیاں، ما سکت، یہ دستیاں آتی رہتی ہیں جب تک تو خاموش نہ ہوتا. ثم دعا بمعین، پھر آپ علیہ السلام نے پانی منگایا. فتمدمد فاہ، پھر آپ علیہ السلام نے کلی کی. وغسل اطراف اصابعہ، آپ نے انگلیوں کے پوروں کو دھویا. ثم قام فصلی، پھر آپ علیہ السلام کھڑے ہوئے نماز پڑھی. ثم عاد الیہم، پھر آپ علیہ السلام دوبارہ واپس آئے ان کی طرف. ثم فوجد عندهم لحما باردا، پھر آپ علیہ السلام نے ایک ٹھنڈا گوشت وہاں پایا. فاکل، آپ علیہ السلام کھایا. ثم دخل مسجد، پھر آپ مسجد میں داخل ہوئے. فصلی، پھر نماز پڑھی. ولم یمس ماء، اور آپ علیہ السلام نے پانی کو نہیں چھوا. یہ بھی یہی معنی ہے کہ آگ پر پکی ہوئی چیز کے کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا. 328 بھی یہ حدیث ہے. 329 وعن انس بن مالک، انس بن مالک سے روایت ہے، قال کہتے ہیں قال کنت انا و ابی و ابو طلحہ جلوسا، میں ابی اور ابو طلحہ بیٹھے ہوئے تھے. فاکلنا، ہم نے کھایا. لحمن، گوشت، و خبزن، اور روٹی. ثم دعوت، پھر میں نے منگایا بوضوء، پانی. فقال، انظرون، کہا لما تودع، تو کیوں وضو کر رہے ہو؟ فقلت، میں نے کہا لہذا الطعام الذی اکلنا، اس کھانے کی جس میں ہم نے کھایا ہے تاکہ ہم وضو کر لیں. فقال، انہوں نے کہا اتودع من الطیبات، یہ پاک چیزیں کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ وضو کر رہے ہو؟ لم یتودع، نہیں وضو کیا، من ہو، اس سے، من ہوا خیر من کا، جو تجھ سے بہتر ہے. نہیں، نبی علیہ السلام انہوں نے تو وضو نہیں کیا، تم کیسے وضو کرو؟ یعنی اب کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا. وعن ابن عمر، ابن عمر سے روایت ہے، قال کہتے کان یقول، کہا کرتے تھے، قبلۃ الرجل امرأتہ، آدمی کا عورت کو چومنا. وجسہ بیدہ من الملامسۃ، یا اس کے جسم کو چھونا. ومن قبل امرأتہ، جس نے عورت کو چھوا. اور جسہ بیدہ، اپنے ہاتھ سے اس کے جسم پر ہاتھ لگایا. فعلیہ الوضوء، تو اس پر کیا ہے، وضو ہے. وعن ابن مسعود، ابن مسعود روایت قال یقول، کہا کرتے من قبلۃ الرجل امرأتہ، آدمی کا چھونا یا بوسہ لینا عورت کو، الوضوء، سے وضو کیا ہوتا ہے، لازمی ہو جاتا ہے. وعن ابن عمر، ابن عمر سے روایت ہے، ان عمر بن خطاب قال ان القبلۃ، بے شک بوسہ لینا، من اللمس، چھونے سے یا ہاتھ لگانا. فتودع منها، اس سے کیا کریں آپ، وضو کریں. وعن عمر بن عبدالعزیز سے روایت ہے، قال ان تمیم داری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا، یہاں یہ جو ہے کہ عورت کو چھونے سے، مس کرنے سے وضو ہے، یہ مطلب جو صحیح روایت ہے اس میں یہ کہ نہیں ہے. پیچھے میں نے پڑھا ام سلمہ سے، حضرت عائشہ سے 323 نمبر حدیث کے، کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقبل بعض ازواج، آپ نے بعض ازواج کو بوسہ لیتے تھے. ثم یصلی، پھر نماز پڑھتے تھے. ولا یتودع، وضو نہیں فرماتے تھے. تو یہ صحیح حدیث ہے، وہ منسوخ ہو گئی ہیں. اب آخری جو اس باب میں روایت ہے عمر بن عبدالعزیز سے، ان تمیم دار سے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الوضوء من کل دم سائل، جو خون بہے گا اس سے وضو ہوگا. اچھا، یہ روایت ضعیف ہے، لیکن دوسری روایات صحیح روایات ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ خون بہنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. بہار شریعت صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. قیامت بے شک قائم ہوگی، اس کا انکار کرنے والا کافر ہے. ہر شر صرف روح کا نہیں بلکہ روح جسم دونوں کا ہے. ٹھیک ہے. دنیا عقیدہ، دنیا میں جو روح جسم کے ساتھ معلق ہوگی، حشر میں بھی اسی کے ساتھ اس کا اٹھنا ہوگا. عقیدہ نمبر 4، جسم کے اعضاء اگرچہ مرنے کے بعد متفرق ہو گئے مگر مختلف جانوروں میں چلے جائیں تو وہ اسی جسم میں آ کے جو ہے وہ قبر سے نکلے گا. قیامت کے دن لوگ اپنی قبروں میں ننگے بدن، ننگے پاؤں، ختنہ شدہ نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے، نہ ختنہ شدہ اٹھیں گے. کوئی پیدل، کوئی سوار، کسی سوار پر 3 ہوں گے، کسی پر 4 ہوں گے. اسی طرح کوئی گھسیٹتا ہوا آئے گا تو کسی طرح یہ حشر کی طرف آئیں گے. سورج 1.25 میل کے قریب ہوگا، اور یہ ساری چیزیں یہاں موجود ہے. پسینے میں شرابور ہوں گے، اپنے اپنے
پسینے میں ڈوبیں گے، ٹھیک ہے جی، اور بڑی مصیبتوں میں ہوں گے۔ بالآخر ایک طویل روایت ہے جس میں یہ کہ تمام لوگ وہاں حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے۔ آدم علیہ السلام کہیں گے اذهبوا الی غیر، کسی اور کی طرف جاؤ۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام، وہ بھی اس طرح ابراہیم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے ہاں میں تمہیں بتاتا ہوں، نبی علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ تو نبی علیہ السلام فرمائے گا انا صاحبکم، ہاں میں ہوں تمہارے لیے۔ تو آپ علیہ السلام سجدہ ریز ہوں گے، سجدہ کریں گے۔ تو اللہ فرمائے گا یا محمد، اے محمد ارفع راسک، سر اٹھائیے، سر تو آپ مانگیے آپ کو دیا جائے گا۔ تو وہاں سے پھر شفاعت کا دروازہ کھلے گا۔ تو نبی علیہ السلام شفاعت کریں گے سب سے پہلے، پھر انبیاء علیہ السلام، پھر اولیاء کرام، پھر شہداء، پھر علماء، پھر حفاظ، پھر یہ شفاعت کا سلسلہ، یہاں تک نابالغ بچے بھی شفاعت کرنا شروع کر دیں گے۔ عقیدہ نمبر 5، حساب حق ہے، اعمال کے حساب ہونے والا ہے۔ حساب کا منکر کافر ہے، یہ بھی عقیدہ ہے۔ اچھا آگے بھی اسی طرح ہے۔ عقیدہ نمبر 7، قیامت کے دن ہر شخص کا اس کا نام اعمال دیا جائے گا، نیکوں کو دائیں ہاتھ پہ اور بدوں کو بائیں ہاتھ پہ، کافر کا سینہ توڑ کر بائیں ہاتھ سے دیا جائے گا۔ حوض کوثر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مرحمت ہوا حق ہے، اس حوض کی مسافت 1 مہینہ کی راہ ہے، اس کے کنارے پر موتی کے کبے، چاروں گوشے برابر زاویہ، یہ اس کی پوری تفصیل دیکھ لیجیے گا۔ میزان حق ہے، اس پر لوگوں کے اعمال نیک بد تولے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ نیکی کا پلہ بھاری ہونے کا یہ معنی ہے کہ اوپر اٹھے گا، دنیا کا ایسا ماحول نہیں، یعنی دنیا میں ترازو جو بھاری ہوتا ہے وہ نیچے آتا ہے، لیکن آخرت میں جو بھاری ہوا اوپر جائے گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مقام محمود اللہ فرمائے گا، تمام اول و آخر حضور کے حمد و ستائش کریں گے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جھنڈا مرحمت فرما ہوگا، اللہ فرمائے گا، اسے لواء الحمد کہتے، تمام مومن حضرت آدم علیہ السلام سے آخر سب اسی کے نیچے ہوں گے۔ صراط حق ہے، یہ ایک پل ہے کہ پشت جہنم پر نصب کیا جائے گا، بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا۔ جنت میں جانے کا یہ راستہ ہے، سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزر فرمائیں گے، پھر اور انبیاء علیہ السلام، پھر امتیں گزریں گی، اس طرح یہ معاملات ہوں گے۔ یہ آگے آپ اس کو دیکھ لیجیے گا۔ عقیدہ نمبر 13، جنت دوزخ حق ہے، ان کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ عقیدہ نمبر 14، جنت دوزخ کو بنے ہوئے ہزارہ سال ہو چکے، یعنی اس وقت جنت موجود ہے، جنت جہنم بھی، اور وہ اب موجود ہیں، یہ نہیں کہ اس وقت تک مخلوق نہ ہوئی، قیامت کے دن بنا جائیں گے، ابھی موجود ہے۔ قیامت و بعث و حشر، حساب ثواب عذاب، جنت دوزخ، سب کو کہ وہی معنی ہے جو مسلمانوں میں مشہور ہے۔ جو شخص ان چیزوں کو تو حق کہے مگر ان کے نئے معنی گھڑ لے، مثلا ثواب کے معنی اپنے حسنات کو دیکھ کر خوش ہونا، عذاب اپنے برے اعمال کو دیکھ کر غمگین ہونا، یا حشر فقط روحوں کا ہونا، تو وہ حقیقت ان چیزوں کا منکر ہے۔ ایسے یعنی جو لوگ اس طرح کی تعویلیں کرتے ہیں، یہ در حقیقت ان چیزوں کے منکر ہیں، یہ حق ہے، ثواب، عذاب، حشر، یہ سارا کچھ۔ تنقیش النحو، نحو کا ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ فعل کو مذکر مؤنث کب لایا جائے گا۔ اب آگے ہے معمولات۔ معمول من الفعل، وہ فعل مضارع معرب جس پہ اعراب اور رفع نصب، یعنی فعل پر اعراب کون سا آئے گا، مرفوع، منصوب، مجزوم، ٹھیک ہے۔ وہ مضارع جو عوامل ناصبہ و جوازم سے خالی وہ مرفوع ہو گئے، جیسے سیقول، صفا، ٹھیک، یقول، یہ حالت رفع میں۔ حالت نصب میں جس کے شروع میں عوامل ناصبہ ہوں، جیسے لن، تستطیع، ان، لن کا اذن، عوامل ناصبہ ہوں گے تو فعل مضارع منصوب ہوگا، عوامل جازمہ ہوں گے تو فعل مضارع مجزوم ہوگا، جیسے لم یجد، لم یضرب، یہ فعل کا عمل۔ اور معمول من اسم، وہ اسم معرب جس پہ اعراب، رفع، نصب آئے، اس کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ پہلا مرفوع ہوگا، پھر مجرور ہوگا، پھر منصوبہ۔ مرفوعات یعنی کون کون سے اسم مرفوعات ہوں گے، مبتدا مرفوع، خبر ہے، فاعل، نائب فاعل، حروف مشبہ فعل کی خبر، لا نفی جنس کا خبر ہے، ما والا مشبہ اس کے اسم، افعال ناقصہ کا اسم، افعال مقاربہ کا اسم، یہ کیا ہوتے ہیں، یہ مرفوع ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں مرفوعات۔ مجرورات دو ہیں، مجرور بحرف جیسے بغافل بزید، اور مجرور باضافہ جیسے غلام زید یا رب العالمین، یہ دو مجرورات ہیں۔ منصوبات، وہ معرب جس کے شروع میں عامل ناصبہ ہو، یہ پھر آگے اس کے سارے قسم، مفعول بہ، مفعول لہ، یہ سارے منصوبات ہیں، مفعول معہ، مفعول مطلق، مفعول لہ، مفعول فی، حال، تمییز، حروف مشبہ فعل کا اسم، لا نفی جنس کا اسم، افعال مقاربہ کی خبر، افعال ناقصہ کی خبر، ما والا مشبہ بالاسم کی خبر، اور مستثنی، یہ سارے کیا ہوتے ہیں، یہ منصوبات ہیں۔ یہ مشہور ہے، مرفوعات، منصوبات، مجرورات، یہ چیزیں یہاں بیان کی گئی ہیں۔ عربی کا معلم، اس میں سبق نمبر 8 ہے اوزان سے متعلق، کہ فعلوں کی اوزان کس طرح آتے ہیں۔ عربی اسموں اور فعلوں میں
असली हरूफ 3 से कम नहीं होते, 3 होंगे, जैसे दरबा, नसरा, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 5 और फेल में 4 होते हैं। फिर असली हरूफ के साथ ज़ायद हरूफ भी होते हैं, उस वक्त इसम फेल में 5 से ज़्यादा हरूफ भी जमा हो जाते हैं। तभी नंबर 1, हर्फ असली वो है जो तमाम तसरीफ़ात मुश्तक़ात में मौजूद है, इससे इल्ला शाज़ व नाज़िर, यानी तमाम मौजूद होता है। अच्छा, मौके पर हज़फ हो जाता है, यानी बाज़ औक़ात तो हज़फ होता है असल, लेकिन ऐसा होता नहीं है, और दूसरे हरफ से बदल दिया जाता है, ये अलग से आगे कवान, लेकिन बहुत थोड़ा होता है। और ज़ायद वो हर्फ है जो किसी सीगा और किसी मुश्तक़ में हो और किसी में न हो, जैसे मुहम्मदुन, ठीक है, हम्द, ये तीनों हरूफ असली हैं, ठीक है। और हामिद में अलिफ ज़्यादा हो गया, महमूद में पहले मीम और वाव ज़्यादा हो गया। तो असल क्या है, हम्द, हामिम, हामिद में हामिम है, महमूद में हामिम है, ये होते हैं असली हरूफ। जिन कलमात में असली हरूफ 3 हो वो सलासी कहलाते हैं, जैसे फ़रसुन, दरबा, 4 हो तो रुबाई कहलाते, जैसे फिल, फिलुन, मिर्च, और दहरज, ये लटकाया हुआ, 5 हो तो खुमासी कहते हैं, जैसे सफ़र जलून, ठीक है। जो कलमे महज़ हरूफ असलिया से मुरक्कब हो, मुजर्रद, और जिनमें हरूफ ज़वायद भी हो, मज़ीद फ़ी कहते हैं, मुजर्रद और मज़ीद फ़ी। जैसे किब्रुन, बड़ाई, सलासी मुजर्रद है, तकब्बुरुन, बड़ाई ज़ाहिर करना, सलासी मज़ीद फ़ी है, क्योंकि इसमें ता और एक बार ज़ायद है। तंबी, अफ़आल, अस्मा मुश्तक्का और मसादिर का मुजर्रद या मज़ीद फ़ी होना, इनके माजी के सीगे वाहिद मुज़क्कर गायब से पहचाना जाता है। जो नहीं वाहिद मुज़क्कर गायब है ना, उसको देखा जाएगा, माजी का वाहिद मुज़क्कर गायब का। अगर वो सीगा हुर्फ़ ज़ायद से खाली हो तो उसके मुश्तक़ात और मस्दर भी मुजर्रद समझे जाएंगे। जैसे नसरा, मदद की उसने, तो फ़ेल सुलासी मुजर्रद है, तो इसका मुज़ारी यनसुर है, इसमें फ़ाइल। अब ये नहीं देखा जाएगा इसमें 4 है, नहीं, माजी देखा जाएगा। नासिरुन, मंसूरुन, ठीक है, और मस्दर के नुसरतुन, सुलासी मुजर्रद ही कहलाएंगे। वह इल्म हर्फ ज़ायद भी हैं, इसी तरह गर्दान की वजह से मुजर्रद में हर्फ ज़वायद आते हैं, वो मुजर्रद रहेगा। अच्छा, जैसे रजुल सुलासी मुजर्रद है, तो रजुलान और रिजाल ये भी सुलासी मुजर्रद ही होंगे। कब्बर, उसने तकब्बर की, कब्र उसने तकबीर कही। अकरम, उसने ताज़ीम की, सुलासी मज़ीद फ़ी है, पहले में एक बा, जैसे कब्बर में का बा है बा, और दूसरे में अलिफ ज़ायद है, अकरमा, उसमें कब्बर 2 बा हैंगे ताकि इदगाम हुआ, तो ये क्या है, सुलासी मज़ीद फ़ी है। नंबर 3, अल्फाज का वज़न मालूम करने और उनके हुरूफ असलिया को ज़वायद से अलग बताने के लिए फ़ा, आइन और लाम को मीज़ान करार दिया गया है। फ़ा, आइन, लाम मीज़ान है। सुलासी कलमात में फ़ा पहले हर्फ को की जगह, आइन दूसरे हर्फ की जगह, और लाम तीसरे हर्फ की जगह को रखा जाता है। जैसे कालमुन, ठीक है, फ़आलुन, कातिफुन, फ़ाइलुन, अददुन, फ़ाउलुन, कल्बुन, फ़ालुन, ठीक है। कल्बुन काफ के मुकाबले में फ़ा, लाम के मुकाबले में आइन, और बा के मुकाबले में लाम। कलमा मौजून, जिसका वज़न निकाला जाए, मौजून का जो हर्फ फ़ा के मुकाबले में आए वो फ़ा है कहलाता है। जैसे कलमुन में काफ जो आइन के मुकाबले में आए वो आइन कलमा कहलाता है। जैसे कलमुन में लाम, और जो लाम के मुकाबले में आए कलमा लाम कहलाता है, जैसे कलमुन में। जब लफ्ज़ रुबाई का वज़न मालूम करना हो तो फ़ा, आइन के बाद 1 लाम के बजाय 2 लाम लगाओ। खुमासी में 3 लाम, मसलन जाफ़रुन का वज़न फ़अलुन, और सफ़रजुन का वज़न फ़अलुन होगा। नंबर 4, वज़न निकालते वक्त हुरूफ असलिया के मुकाबले में तो फ़ा, आइन और लाम रखे जाएंगे। बाकी जो हुरूफ ज़ायद हैं वो अपनी अपनी जगह बहाल रहेंगे, जैसे किब्रुन फ़िअलुन, कबीरुन फ़ाइलुन, अकबरु अफ़अलु, तकबीरुन तफ़ीलुन। मगर जब आइन कलमा या लाम कलमा को दोहराकर एक हर्फ ज़ायद किया गया हो तो वज़न में आइन या लाम ही दोहरा लिया जाता है। जैसे कब्बर से कब बारा है ना, पहले बा आइन कलमा है और दूसरी ज़ायद कायदे से, तो उसका वज़न फ़अला होना चाहिए, लेकिन इसके बजाय इसका वज़न फ़अला कहा जाता है। फ़अला, कब्बरा, फ़अला। इस तरह इहमर्रा में आखिर की रा ज़ायद है, इहमर्रा, इसका वज़न इफ़अल्ला कहा जाएगा। ये उसूल है। नंबर 5, अल्फाज का वज़न पहचानने से बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि किसी एक लफ्ज़ के मादे हुरूफ असलिया के माना जानने से इसके तमाम तसरीफ़ात और मुश्तक़ात के मानी का जानना आसान हो जाता है। आगे मुश्तक़ है रजुलुन, शरफ़ुन, ठीक है, शरीफ़ुन, अशरफ, ये किस तरह, यानी कलमात ज़ैल के औज़ान निकालो, ठीक है।
رجل اور شریف مالک رحم رحمان کریم علم، یہ آپ نکالیں گے. آگے اگلا سبق انشاءاللہ یہ بعد میں ہوگا. علم صرف اولین، پہلے ہم نے اس سے پہلے نفی بلن اور نفی بلم یہ دو گردانوں کی زیادہ ہم نے وضاحت کی تھی. آج سے انشاءاللہ آ جائے گا لام تاکید، لام تاکید بانون تاکید کی گردان، جیسے لیفعلن ضرور کرے گا وہ ایک مرد، ٹھیک ہے، واحد مذکر غائب. لیفعلان ضرور کریں گے وہ دو مرد. لیفعلن ضرور کرے گے وہ سب مرد. لیفعلن. لتفعلن ضرور کرے گی وہ ایک عورت. لتفعلان ضرور کریں گے وہ دو عورتیں. لیفعلنان اس طرح پڑھیں گے، ضرور کریں گے وہ سب. لتفعلن ضرور کرے گا تو ایک مرد. لتفعلان ضرور کرو گے تم دو مرد. لتفعلن ضرور کرے گے تم سب مرد. لتفعلن ضرور کرے گی تو ایک عورت. لتفعلان ضرور کرو گے تم دو عورتیں. لتفعلنان ضرور کرے گی تم سب عورتیں. لافعلن ضرور کروں گا، ضرور کروں گا میں ایک مرد یا ایک عورت. لنفعل ضرور کریں گے ہم سب مرد یا سب عورتیں. یہ اس کی گردانیں. اور مجهول لا يفعلن لا يفعلان لا يفعلن لا تفعلن لا تفعلن لا يفعلن لا تفعلن لا تفعلان لا تفعلن لا تفعلن لا تفعلن لا تفعلن لا تفعلن. یہ بانون تاکید، ٹھیک ہے، اس کو بانون تاکید ثقیلہ کہتے ہیں. آگے لام تک بانون خفیفہ، ٹھیک ہے. لا يفعلن تو اب لا يفعلن تو لا يفعلان یہ نہیں، اس میں لا يفعلن لا يفعلن لا تفعلن، پھر آگے دو سیغے نہیں ہیں، ٹھیک ہے. پھر لا تفعلن، پھر اگلا تثنیہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. لا تفعلن لا تفعلن پھر تثنیہ نہیں ہے. پھر لا فعلن لا نفعلن، ٹھیک ہو گیا. اس میں 1 2 3 4 5 6 7 8 سیغے ہیں، ٹھیک ہے. 6 سیغے اس میں نہیں ہیں، ٹھیک ہو گیا. اور اسی طرح اس کا مجهول، ٹھیک ہے. تثنیہ اس کا مذکر کا نہیں ہے، ٹھیک ہے. 4 ہو گئے اس کے تثنیہ کے نہیں ہے. اس کے تثنیہ مذکر غائب، تثنیہ مؤنث غائب، تثنیہ مذکر غائب، تثنیہ مؤنث کے 4 تو یہ ہو گئے. اور جمع مؤنث غائب کا نہیں اس میں، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جمع مؤنث حاضر کا نہیں ہے. 4 تثنیہ کے نہیں ہے اور 2 جمع مؤنث غائب اور حاضر کے نہیں، اس لیے 8 سیغے بن جاتے ہیں. اس کو ضرور یاد کیجیے گا.